بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے باپ، یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے پر فخر ہوگا۔ ایک غیر مسلم سے جب پوچھا گیا کہ تم اسلام کی کس بات سے متاثر ہوئے اور اسلام قبول کیا، تو وہ شخص بولا کہ ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا۔ کہا، مجلس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محفل لگی ہوئی تھی، لوگوں کا ہجوم تھا۔ ایک شخص نے عرض کی، میرے لیے دعا کریں کہ میرا بچہ کئی دنوں سے غائب ہے اور مل نہیں رہا۔ قبل اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے، ایک شخص جو مجلس میں موجود تھا کھڑا ہو گیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ابھی ایک باغ سے گزر کر آ رہا تھا، اس کا بچہ وہاں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ باپ نے جب سنا کہ میرا بچہ فلاں باغ میں ہے تو اس نے دوڑ لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کو روکو، واپس بلاؤ۔ اس نے کہا، حضور آپ جانتے ہیں کہ باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں اچھی طرح سے آگاہ ہوں، لیکن بلانے کا بھی ایک مقصد ہے۔ اس نے کہا، جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جب باغ میں پہنچ جاؤ تو بچوں کے ساتھ اپنے بچے کو کھیلتا ہوا دیکھ کر بیٹا بیٹا ہرگز نہ کہنا، جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا۔ تو اس شخص نے کہا، حضور میرا بیٹا ہے، اگر میں بیٹا کہہ کر بلاؤں تو کیا حرج ہے؟ فرمایا، تم کئی دنوں کے بچھڑے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا، اور تم نہیں جانتے کہ کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی ہوگا، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارو گے تو اتنا میٹھا لہجہ ہوگا تو باقی بچوں کے دل پر چوٹ لگے گی، اور وہ کہیں گے، کاش میرا بھی باپ ہوتا تو مجھے بھی یوں پکارتا۔ فرمایا، یہ شوق گھر جا کر پورا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے مت پیار کرو، اور کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے اپنے ہمسائے کو تنگ نہ کرو۔ اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئے رستوں پر عمل کرنا ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔